بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ یہ نظم ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باغ درا سے محبت۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی ناشنا ہم سے، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی ناشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رب سے۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی ناشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رب سے۔ قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش آئین مسلم سے۔ قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش آئین مسلم سے۔ ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق کے زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے۔ کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک کے پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے۔ نگاہ طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، نگاہ طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ نگاہ طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آہر بر آئی سعی پیہم سے۔ پھرایا فکر جزا نے اسے میدان ابقا میں، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان ابقا میں، چھپے گی کیا کچھ ہے بارگہ حق کے محرم سے۔ چمک تارے سے مانگی تھی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے۔ تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی،
ذرا سی ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے۔ پھر ان جزا کو گولا چشم ہما کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ بہوس نے یہ پانی ہستی نوحیز پر چھڑکا، بہوس نے یہ پانی ہستی نوحیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے۔ ہوئی جنبش عیا ذرے نے لطف خواب کو چھوڑا، ہوئی جنبش عیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے۔ ہوئی جنبش عیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں سے، چٹخ گنجو نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اس کی شرح جو ہے وہ بیان کی ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اور ڈاکٹر حمید یزدانی صاحب، اسرار زیدی صاحب، مولانا غلام رسول مہر صاحب۔ یہ نظم محبت جنوری 1902 میں شائع ہوئی تھی جب اقبال صاحب کیمبرج پہنچے تھے۔ اس نظم میں اقبال صاحب نے محبت کے متعلق بنیادی چیزیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبت اکسیر کا ایک ایسا نسخہ ہے جسے فرشتے آدمی سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ محبت ہی کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی پیدا ہوئی اور کائنات وجود میں آئی۔ محبت کائنات کی مختلف چیزوں کے حواس لے کر بنی اور کائنات کی تمام چیزوں کا حسن محبت ہی سے پیدا ہوا۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی ناشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے۔ ابتدائی اشعار میں اقبال صاحب دنیا کے آغاز کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کی زلفیں ابھی پیچ و خم سے واقف نہ ہوئی تھی، یعنی ابھی کائنات میں دن اور رات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور آسمان کی ستارے ابھی گردش کی لذت سے ناواقف تھے، یعنی ابھی کائنات وجود میں آ رہی تھی۔ قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے۔ چاند اپنے نئے لباس، روشنی اور وجود میں ابھی اجنبی سا لگتا تھا، ابھی وہ گردش کے کنور سے آگاہ نہ ہوا تھا۔ ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ ابھی دنیا اندھیرے کے گھر سے تازہ پیدا ہوئی تھی، یعنی عدم سے وجود میں آئی تھی، اور اس جہاں کی فراہی میں زندہ رہنے کا ذوق ابھی چھپا ہوا تھا، ظاہر نہ ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں ابھی زیرو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، خویدہ تھی
نگینے کی تمنا چشم خاتم سے۔ کائنات کے نظام کا کمال، کائنات کے نظام کا کمال ابھی شروع ہو رہا تھا، یعنی ابھی قوانین فطرت جاری نہیں ہوئے تھے، اور انگوٹھی کی آنکھ سے نگینے کی آرزو ٹپک رہی تھی۔ انگوٹھی نگینے کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کائنات کی ابتدائی تنظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پیدا ہو چکی تھی، مگر اس کا کاروبار جاری نہ ہوا تھا، اور نہ راتیں بنی تھی، اور نہ ستاروں اور چاند کی گردش کا سامان ہوا تھا، نہ زندگی کی چہل پہل شروع ہوئی تھی۔ البتہ اس کے لیے سر و سامان تیار ہو چکا تھا۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی ہاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ یہ سننے میں آیا ہے کہ ملاکوت میں ایک کیمیا گر رہا کرتا تھا جس کے پاؤں کی ہاک پاکیزگی میں جمشید کے پیالے سے بڑھ کر تھی، یعنی وہ دانائے اسرار و رموز تھا۔ لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ لکھا ہوا تھا۔ فرشتے اس نسخے کو روح آدم کی آنکھوں سے چھپائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ یہ اکسیر نسخہ انسان کو معلوم نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آدم اس سے واقف ہو گیا تو وہ ساری کائنات پر کا حکمران بن جائے گا، اور دوسرے الفاظ میں خدا کا نائب بن جائے گا۔ نگاہ تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اس میں اعظم سے۔ عالم بالا کا کیمیا گر اس نسخہ کی تاک میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نسخہ اپنی تاثیر میں اسم اعظم سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اسم اعظم لفظی معنی خدا کا سب سے بڑا اور متبرک ترین نام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم صفت جس میں غیر معمولی تاثیرات پوشیدہ ہے۔ بڑا تسبیحانی کے بہانے عرش کی جانب، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آہر بھر آئی سیے پہم سے۔ یہاں اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ آخر وہ خدائے پاک کا ذکر کرتے ہوئے عرش کی جانب بڑھنے لگا۔ لگاتار کوشش کے بعد اس کے دل کی مراد بار آئی اور اسے وہ نسخہ معلوم ہو گیا۔ پھرایا فکر جزا نے اسے میدان امکا میں، پھرایا فکر جزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نسخے کے اجزاء کی تلاش میں وہ اس جہان کے کونے کونے میں پھرا۔ وہ خدا کی بارگاہ کا رازدان تھا، بھلا اس کی نظروں سے کون سی چیز چھپ سکتی تھی۔ اس نسخے کے لیے اس نے جو اجزاء جمع کیے ان کی کیفیت یہ ہے، آگے اشعار میں
چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تارے سے اس نے چمک مانگی چاند سے جگر کا داغ لیا، اور رات کی بکھری ہوئی زلفوں سے تھوڑی سی سیاہی چرا لی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حوروں سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، پھر بے قراری کی کیفیت بجلی سے اور پاکیزگی حوروں سے حاصل کی، اور تپش اور حرارت حضرت مریم کے فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے حاصل کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے، کہ حضرت علیہ السلام پھونک مار کر یہ کہہ کر کے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ مردو کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے۔ اس شعر میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جناب باری تعالیٰ سے تھوڑی سی بے نیازی کی شان مانگی، اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور کسی رنگ میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرشتے سے عاجزی اور شبنم سے تقدیر سے افتادگی خاکساری مسکینی لے لی، پھر ان اجزاء کو گولا چشم ہوا کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، پھر اس نے ان تمام اجزاء کو آب حیات میں گول لیا، اور اس طرح جو مرکب تیار ہوا اسے عرش اعظم سے محبت کا نام دیا گیا۔ آب حیات وہ فرضی چشمہ جس کا پانی پی لینے کے بعد موت نہیں آتی، مراد ہے کہ ہمیشگی یا ابدیت، محبت ایک ابدیت شے ہے۔ محوس نے یہ پانی ہستی نوحیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، اس کی کاراگری نے کیمیاگر نے یہ پانی اس ہستی پر چھڑکا جو ابھی ابھی پیدا ہوئی تھی، اس کی کاراگری نے دنیا کے کاروبار کی گرہ کھول دی، یعنی زندگی کے کاروبار کی مشکلات دور ہو گئی۔ کیمیا گر کے اس ہنر نے کائنات کی تمام دشواریوں کو حل کر دیا، دنیا کا کاروبار جو بند پڑا تھا جاری ہو گیا۔ ہوئی جنبش ایا ذروں نے لطف خواب چھوڑا، ہوئی جنبش ایا ذروں نے لطف خواب چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے۔ جب محبت کار فرما ہوئی تو ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، یعنی ذرات مادی حرکت میں آ گئے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، اور ذرات میں ترکیب کا عمل جو ہے وہ
شروع ہو گیا۔ خراب ناز پایا آفتابو نے ستاروں سے، چٹک گنچو نے لی داغ پائے لالا زارو نے۔ اس مرکب کے چھینٹوں کا یہ اثر ہوا کہ آفتاب نے اپنی گردش کا آغاز کر دیا اور ستارے بھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باغوں میں غنچے چٹک کر پھول بن گئے اور لالے کو اس کا داغ حاصل ہو گیا۔ مراد یہ کہ محبت ہی وہ جذبہ ہے جس کے طفیل کائنات کی ہر شے متحرک ہے اور اس میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ یہ تبصرہ ہے جی۔ یہ دوسرے دور کی پہلی نظم ہے جس کی بندش یہ بتا رہی ہے کہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بہت غور و فکر کے بعد مرتب کیا ہوگا۔ اس کے لیے شاعرانہ محاسن کے باخوف طوالت کے قطع نظر کرتا ہوں اور مانوی خوبیوں میں صرف ایک خوبی کی تفصیل پر اکتفا کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ تصوف کی مسلمہ تعلیم یہ ہے کہ حرکت بدون محبت محال ہے، یعنی اگر محبت نہ ہوتی تو حرکت نہ ہوتی، حرکت نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یعنی اس کائنات کا وجود محبت پر موقوف ہے۔ اقبال صاحب نے تصوف کی اس بنیادی تعلیم کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت باعث ایجاد عالم ہے اور ایسی لطیف طاقت ہے جو اس کائنات کی رگ و پے میں جاری ہے۔ محبت غیر مادی شے ہے اور اس کے عناصر ترکیبی سب غیر مادی ہے۔ محبت دراصل کائنات کے تمام محاسن کا مجموعہ ہے، اس لیے اس میں حسن بھی پوشیدہ ہے۔ اقبال صاحب نے اس نظم میں کائنات کے حسن کو بھی ضمنی طور سے واضح کر دیا ہے۔ جس طرح چمک تارے کا حسن ہے، اسی طرح رات کا زیور ہے۔ محبت ایک غیر فانی شے ہے، نیز یہ کہ محبت نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ اس نظم میں اقبال صاحب نے اپنے فنی شاعری کے اس پہلو کو نمایاں کیا جس سے رمزیت کہتے ہیں۔ یہ نظم اقبال صاحب نے 1906 میں لکھی تھی اور اس کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنا مقصد حیات اسی زمانے میں متعین کر لیا تھا، یعنی دنیا کو محبت کا درس دینا۔ چنانچہ ان کی آئندہ شاعری تا دم آخر اسی مقصد کے لیے وقف عمل رہی۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی حسن و خوبی یا نیکی و صداقت ہے، وہ سب محبت کا ہی پرتو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں حسن، صداقت، نیکی، یہ تینوں ایک ہی چیز محبت کے تینوں پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ سے معذرت ہوں اگر کوئی پڑھنے میں کسی لفظ میں غلطی یا کوئی ادائیگی میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ نور والے